کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ششمہ ثانی کا آج کا نیا سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج کا جو بیان ہے یہ نصوص کے ذریعے سے نصوص کی مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بیان میں۔ نصوص یعنی آیتیں ہیں، اور جو احادیث ہیں، آیتوں اور احادیث میں کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے پائے جاتے ہیں جن کی صحیح مراد کیا ہے، اس کو پہچاننے کے بارے میں یہ کیا ہے، یہ بیان ہے۔ ایسا ہوگا کہ اس کی مراد کو صحیح طور پر کبھی تو سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہوگا، اور کہیں اس کی ایسی مراد لے لی جائے گی جو بالکل کمزور ہوگی اور لائق اعتبار نہیں ہوگی۔ تو وہ طریقے بھی بیان کریں گے اس کے اندر جہاں اس نصوص کا صحیح معنی سمجھا جاتا ہے، اور وہ طریقے بھی بیان کریں گے جہاں اس کا صحیح معنی نہ سمجھا گیا ہو۔ تو یہ نصوص سے مراد کون ہے؟ آیتیں اور احادیث، اخبار۔ تو نصوص کی مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بارے میں، نصوص کی مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بارے میں یہ فصل ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں، فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، یعنی نصوص کی، یعنی یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نصوص کے ذریعے سے مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بارے میں، یا نصوص کے مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بارے میں۔ اعلم ان لمعرفت المرادی بالنصوص طرقا، جان لیں کہ نصوص کی مراد کی معرفت کے، نصوص کی مراد کی معرفت کے طرقا چند طریقے ہیں۔ نصوص کی معرفت کے کیا ہیں؟ نصوص کی مراد کی معرفت کے چند طریقے ہیں، جن میں سے یہاں پر کچھ پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ نصوص سے کیا مراد ہے، اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس کے اندر یہ بحث کریں گے۔ تو نصوص کی مراد کے پہچاننے کے چند طریقے ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور ایک دوسرا مجازی معنی ہو۔ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہو اور دوسرا اس کا مجازی معنی ہو، تو امام اعظم کے نزدیک اس وقت حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اگرچہ خواہ اس کے لیے مجاز متعارف ہو یا نہ ہو، تب کیا ہے، حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، قرآن پاک میں آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یعنی نکاح کے مسئلے میں آیا کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ یہاں یہ بنات آیا، یہ لفظ بنات، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں دیکھیں بنات کے جو معنی ہیں، یہاں بنات کے جو ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقت لغویہ اور دوسرا ہوتا ہے ایک عرف اور شرع۔ تو عرف اور شرع، حقیقت لغویہ کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے، یعنی جو لڑکی اس کے نطفے سے پیدا ہو، کیا ہو، اس کی بیٹی کہلائے گی، صحیح نہیں؟ لہذا زنا سے پیدا شدہ لڑکی بھی کیا کہلائے گی؟ زانی کی بیٹی کہلائے گی حقیقت لغویہ کے اعتبار سے۔ لہذا وہ بھی جو ہے حرمت بنات کے تحت داخل ہو جائے گی، اور زانی کے لیے اپنی زنا سے پیدا شدہ بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ تو ایک حقیقت لغویہ کے اعتبار سے کیا مراد لیں گے؟
جو انسان کے نطفے سے پیدا ہو خواہ اس کی حقیقی بیٹی نہ ہو، تو اب زانی کے جو نطفے سے پیدا ہوئی وہ بیٹی بھی حقیقت لغویہ کے اعتبار سے اس کی بیٹی کہلائے گی، لہذا وہ بنات کے تحت یہ بھی داخل ہو جائے گی۔ جس طرح اپنی صلبی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی زانی کے لیے اس بیٹی سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور ایک اس کا معنی کیا ہے؟ عرف اور شرع کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو بنت کے دوسرے معنی عرف اور شرع کے اعتبار سے ہیں، یعنی عرف اور شرع میں اس بیٹی اس عورت کو کہتے ہیں جو کیا ہو؟ جس کا نسب ثابت ہو، اور اس کا نسب ثابت نہیں ہے، لہذا یہ عرف اور شرع کے اعتبار سے اس کی بیٹی نہیں کہلائے گی، اور ایسی صورت میں زانی کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ عرف اور شرع کے اعتبار سے اس کا یہ جو ہے اس کی بیٹی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی جو ہے اس کو کہلاتے ہیں جس کا نسب ثابت ہو، لہذا یہ عرف و شرع کے اعتبار سے اس کی بیٹی ہے ہی نہیں، اس کی طرح منسوب نہیں ہے، تو اس کی بیٹی نہیں ہوئی تو یہ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ غیر محرم کی طرح ہو گئی، ہے نہیں؟ اور غیر محرم سے نکاح کر سکتے ہیں، لہذا یہ زانی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا یہ زنا سے جو پیدا شدہ بیٹی ہے یہ اس کی زانی کی بیٹی نہیں ہے، اور یہ زانی سے منسوب بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، یعنی کیا ہے؟ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے، اور زانی کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اینٹ اور پتھر ہیں، یعنی اس کو کیا ہے؟ سزا دینی ہے۔ تو بچہ کیا کس کا کہلائے گا؟ جس سے نکاح ہوا ہے اس کا کہلاتا ہے۔ تو یہ اب یہ اس نے زنا کیا ہے تو بیٹی اس کی نہیں کہلائے گی، صحیح ہے نہیں؟ جب اس کی بیٹی ہوئی نہیں تو یہ کیا غیر محرم کی طرح ہو، غیر محرم سے کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی کے نزدیک اس بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عرف اور شرع کے اعتبار سے اس کی حقیقتاً بیٹی نہیں ہے، اس کی طرف نسب ثابت نہیں ہے۔ اور امام اعظم کے نزدیک حقیقت لغویہ کے اعتبار سے بنات کا لفظ اس کو بھی شامل ہے، تو اب جس طرح وہ بیٹیاں حرام ہوں گی ایسی یہ بیٹی بھی کیا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہاں پر حقیقت پر عمل کرنا کیا ہے؟ اولا ہے، لہذا یہاں حقیقت کے اعتبار سے حقیقت لغویہ کے اعتبار سے عمل کریں گے، صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، نصوص کی مراد کے طریقوں کے پہچاننے کے بارے میں اعلم ان لمعرفت المراد بالنصوص طرقا، کہ نصوص کی مراد کے طریقوں کے نصوص کی مراد کے معرفت کے چند طریقے ہیں۔ منہا ان اللفظ اذا کان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لفظ جب اس کا ایک کیا ہو؟ حقیقتا لمعنی، ایک معنی کے لیے کیا ہو؟ حقیقت ہو، ومجازا لآخر، اور دوسرے کے لیے کیا ہو؟ مجاز ہو۔ فالحقیقت اولا من المجاز، تو حقیقت جو ہے یہ مجاز سے کیا ہے؟ اولا ہے، یعنی حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثال ما قال علماؤنا علیہم الرحمہ، اس کی مثال جو ہمارے علماء اعظام نے فرمایا کہ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا یحرم علی الزانی، نکاح ہوا، یہ یحرم علی الزانی نکاح ہوا، یعنی وہ لڑکی جو زنا کے پانی سے پیدا کی گئی، زنا کے نطفے سے پیدا کی گئی، وہ نکاح کرنا اس کا زانی پر کیا ہو جائے گا؟ زانی پر حرام ہوگا کہ اس سے نکاح کرنا۔ تو وہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے زنا کے پانی سے، تو زانی پر اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل، اس کے لیے کیا ہوگا؟ نکاح کرنا اس سے حلال ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ والصحیح ما قلنا، اور صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا، کیا؟ کیونکہ لڑکا وہ اصل جو ہے محرمات نسبیہ میں کیا ہے؟ حرمت کیا ہے؟ جب ایسے صورت جمع ہو جائے تو اصل حرام کو ترجیح بھی دیتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہتے ہیں والصحیح ما قلنا، صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، لأنہا بنتہ حقیقہ، اس لیے کہ یہ حقیقتاً اس کی کیا ہے؟ یہ بیٹی ہے، صحیح ہے نہیں؟ بحسب العرف والاستعمال، عرف اور استعمال کے اعتبار سے اس کی بیٹی ہے۔ فتدخل تحت قولی حرمت علیکم امہاتکم، تو یہ بیٹی جو ہے یہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت کیا رہے گی؟ داخل رہے گی۔ جب داخل رہے گی تو جس طرح اس حقیقی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسی اس بیٹی سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گیا؟
وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ حِلِّ الْوَطِيِّ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلُزُومِ النَّفْقَةِ وَجَرْيَانِ التَّوَارِثِ وَوِلَایَةِ الْمَنْعِ عَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اسی سے جو ہے احکام جو ہے متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں پر۔ امام اعظم نے کہا کہ وہ بیٹی کیا ہے، اس کے لیے اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا، حرام ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ اس کا نکاح کرنا جائز ہے اس سے۔ تو اب یہاں پر دونوں مسائل، دونوں مسلکوں پر کیا ہوں گے، احکام نکلیں گے۔ مثلا وطی کا حلال ہونا کس کے نزدیک جائز ہوگا، امام شافعی کے نزدیک اس سے جائز ہوگا، لیکن امام اعظم کے نزدیک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ووجوب المہر، مہر واجب ہو جائے گا، اندہ لا عندنا، مہر واجب ہوگا امام شافعی کے نزدیک، لا عندنا ہمارے نزدیک واجب۔ ولزوم النفقۃ، نفقہ لازم ہو جائے گا امام شافعی کے نزدیک، اور کیا ہوگا، ہمارے نزدیک لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح وجریان التوارث، وارثین یعنی زوجین میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وراثت جاری ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہوگا، وراثت کا جاری ہونا ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک یہ وراثت جاری نہیں ہوگی۔ وولایت المنع عن الخروج والبروز، اسی طرح نکلنے سے اور بول و براز، یہ کیا ہے، قضاء حاجت وغیرہ، اس کا ایک معنی یہ کیا ہے انہوں نے، کیا ہے، بول و براز، اور اسی طرح گھر سے نکلنے سے روکنے کی ولایت، قدرت، یہ اس کو حاصل ہوگی زانی کو یا نہیں ہوگی؟ تو امام شافعی کے نزدیک اس کی ولایت حاصل ہوگی، یہ روک سکتا ہے، جس طرح بیوی کو روکتا ہے ایسے اس کو روکنے کی کیا ہوگی، اجازت ہوگی، کیونکہ یہ اس کی کیا بن گئی ہے، روکنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ گھر سے نکلے گی بغیر اجازت تو وہ روکنے کی کیا ہوگی، ولایت حاصل ہوگی۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے نکل رہی ہے تو وہ بھی کیا ہوگی، اجازت حاصل ہوگی، لیکن امام اعظم کے نزدیک اسے اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلیے بیوی نہیں ہے بیٹی تو ہے، تو کیا بیٹی کو گھر سے منع نہیں کر سکتا، باپ گھر سے نکلنے سے منع نہیں کر سکتا؟ بیوی تو نہیں ہے، چلیں امام اعظم کا نزدیک بیٹی تو ہوئی، تو اس سے جس طرح بیوی کو منع کر سکتا ہے تو بیٹی کو منع نہیں کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، لڑکی زانی کی شرعاً بیٹی نہیں ہے، کیا یہ شرعاً بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو مقام حرمت میں احتیاطاً بیٹی کہا گیا۔ کیا ہے، مقام حرمت میں، اور نکاح کو حرام قرار دیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ اسی وجہ سے لڑکی میں وراثت بھی جاری نہیں ہوگی، لڑکی کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ مسائل میں اختلاف نکل کے آیا کہ وطی حلال ہو جائے گی ان کے نزدیک، مہر لازم ہوگا ان کے نزدیک، نفقہ لازم ہوگا، اور اسی طرح وراثت ان کے نزدیک جاری ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، وہ گھر سے نکلنے سے اور بول و براز کی سے کرنے سے کیا ہے، باہر نکلنے سے روکنے کی ولایت اسے حاصل ہوگی امام شافعی کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک اسے ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک نص تھی، نص کا ایک معنی تھا امہ بنات تھا، اس بنات کے اندر یہ معنی مراد کو طریقوں کو پہچاننے کے بارے میں پہلا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کیا تھا یہ کہ یہ بنات کا لفظ جو اس بیٹی کو شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ہم نے جو ہے حقیقت لغویہ کے اعتبار سے یہ لیا کہ حقیقت لغویہ کے اعتبار سے یہ بیٹی اس کو بھی شامل ہے جو کیا ہوئی، زنا کے نطفے سے پیدا ہوئی، اور عرف و شرع کے اعتبار سے چونکہ اس کو شامل نہیں ہے کہ عرف و شرع کے اعتبار سے یہ بیٹی اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے، تو امام شافعی نے کہا کہ یہ بیٹی اس کی حقیقتاً بیٹی نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہو گئی، غیر محرم کی طرح ہو گئی، اور کیا ہوگی، غیر محرم سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، لہذا ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ یہ پہلا طریقہ ہوا اس کا، کیا ہوا؟ دوسرا، وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ إِذَا وَجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّصِّ دُونَ الْآخَرِ فَالْحَمْلُ عَلَى مَا لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيصَ أَوْلَى۔ دو احتمالوں میں سے کوئی احتمال، دو احتمال ہیں، ایک آیت کریمہ کوئی لفظ آیا، اس کے دو احتمال ہیں، ان دو احتمالوں میں سے اگر ہم ایک معنی مراد لیتے ہیں تو وہ بعض میں تخصیص کو جائز قرار دیتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتی ہے، اور ایک دوسرا ایسا معنی اس کا کہ اگر ہم اس کو مراد لیں گے تو تخصیص لازم نہیں آتی ہے کہیں پر بھی، بلکہ وہ اپنا جو معنی پورے عمومی طور پر دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟
عمومی طور پر اس کا معنی شامل ہوگا. کہیں یہ ہمیں تخصیص نہیں کرنا پڑے گی, یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ارے یہاں یہ خصوصیت تھی, یہاں اس وجہ سے روک دیا گیا معنی. یعنی وہ چیز تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اس کو پہلے یوں سمجھیں کہ ایک جو ہے دو احتمال ہے کسی لفظ کے, اگر اس کا ایک احتمال لیتے ہیں تو ہم بعض کے اندر ہمیں نص کے اندر تخصیص کرنا پڑے گی اور بعض کے اندر نہیں پڑھنا پڑے گی. اور ایک ایسا معنی ہے اس کا جس کو ہم لیں گے تو وہاں پر تخصیص نہ کرے گی بلکہ معمول بھی سارے افراد ہوں گے اس کے. تو امام فرماتے ہیں کہ جہاں تخصیص لازم نہ آتی ہو تو عمل کرنا اسی پر اولا ہوگا. کیا ہوگا؟ تخصیص لازم نہ ہوتی ہو تو عمل کرنا اسی پر ہوگا. لہذا جہاں جہاں وہ لفظ پایا جائے گا وہاں وہاں طہارت ناقصہ ہو جائے گی, طہارت ٹوٹتی چلی جائے گی. کیا مطلب؟ طہارت ٹوٹتی چلی جائے. اب یہاں پر پہلے سمجھیں ملامست. قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. یہ لامستم النساء آیا, یا تم نے اپنی بیویوں کو ملامست کر لیو. اب ملامست کے دو معنی ہیں, ایک تو معنی ہے جمع کرنا اور ایک معنی ہے مس بالید, ہاتھ سے چھونا. امام اعظم یہاں پر ملامست سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جمع مراد لیتے ہیں, اور امام شافعی مس بالید مراد لیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اب مس بالید اگر ہم مراد لیتے ہیں یہاں پر تو یہ آیت کریمہ کا جو یہ ہے پورے طور پر معمول بھی نہیں ہو پائے گی. لہذا تم میں سے جو اپنی عورت کو چھو لے تو وہ کیا کرے, اگر وہ پانی نہ مائے تو تیمم کرے. صحیح ہے نہیں؟ کیا کرے؟ وہ تیمم کرے. آیا چھو لیا تو وضو ٹوٹ گیا. اب امام شافعی بھی کہتے ہیں بعض جگہوں میں کہ اگر کسی نے اپنے محارم کو چھو لیا یا چھوٹی بچیوں کو چھو لیا تو وہ ناقص وضو نہیں ہوگا. تو دیکھیے تخصیص کر دیے نہیں کر دیے. آیت کریمہ کا تو مطلب یہ نکل رہا تھا کہ جو نہ پائے چھو لیا ہو تو وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے, نماز پڑھ لے, اس کا وضو ختم ہو چکا ہے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن انہوں نے تخصیص کر دی کہ ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہوئی کیا نہیں ہوئی تخصیص کے میں؟ ہو گئی. اور ہم یہاں پر جمع جب مراد لیں گے اس سے تو اب جہاں تخصیص نہیں کریں گے, جہاں بھی جمع پایا جائے طہارت صغرا کبرا سب ٹوٹ جائے گی. معمول بھی اس کا سب ہو جائے گا, چاہے وہ زنا جائز ہو, حرام ہو, زانی کا ہو, واتی کا ہو, کیسا بھی ہو, بھول کر ہو. جہاں جہاں جمع پایا جائے گا اس کا معمول بھی سارے افراد ہوں گے, لہذا طہارت سب ٹوٹ جائے گی اس کی. تو تخصیص ہم محمول کرنا اس پر زیادہ اولا ہوگا جہاں پر تخصیص لازم نہ آتی ہو. سمجھایا نہیں؟ تو اس کو جب یہاں محمول کریں گے لامس تم کو اس پر تو جمع پر مراد کریں گے, تو لہذا یہاں جہاں بھی جمع پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اپنے معمول بھی جتنے بھی افراد ان سب کو کیا کرے گا؟ عمومیت کے طور پر شامل ہوگا. سمجھ آ گیا؟ اب دیکھیں اس کو. وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْمَلَيْنِ إِذَا وَجَبَ تَخْصِيصًا فِي النَّفْسِ. اور دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی نصوص کی مراد کی معرفت کے طریقوں میں سے یہ کہ دو, بعض جگہ لکھا ہوا ہے محتملین, دو احتمالوں میں سے کوئی ایک, دو احتمالوں میں سے کوئی ایک. اذا وجب تخصیصا فی النص, جب کوئی وہ واجب قرار دے تخصیص کو نص میں, کیا ہے؟ نص کے بعض افراد میں, دون الاخر, نہ کہ بعض کے دوسروں کے حق میں, یعنی نص کے بعض افراد کے حق میں تخصیص کو واجب قرار دے, دوسروں کے بعض کے حق میں قرار نہ دے. فالحمل علی ما لا یستلزم التخصیص اولا, تو محمول کرنا اس پر جو تخصیص کو لازم قرار نہ دے اولا ہے. کس سے؟ اس حمل سے جو تخصیص کو لازم قرار دے رہا تھا. تو کیا کریں گے؟ اس احتمالوں میں سے اس احتمال کو اس پر محمول کریں گے جو تخصیص کو لازم قرار نہ دے. کس سے؟ جو تخصیص کو لازم قرار دے رہا تھا. سوچ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس پر محمول کرنا اولا ہے جو تخصیص کو لازم قرار نہیں دیتا تھا. مثال فی قول تعالیٰ, اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد او لامستم النساء, یا جو تم نے اپنی بیویوں کو کیا کر لیا ہو؟ ملامست کر لی ہو. صحیح ہے؟ فالملامست لو حملت علی البقاء, کہ ملامست اگر اس کو محمول کیا جائے جمع پر
کما حمل ابو حنیفہ، جیسا کہ امام اعظم نے اس کو محمول کیا ہے. صحیح ہے نہیں؟ کان النص معمولا به فی جمیع صور وجودی. تو اب کہتے ہیں نص یہ کیا ہوگی؟ معمول بھی ہوگی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا فی جمیع صور وجودی، اس کی تمام صورتوں کے پائے جانے ہے نہیں کیا ہے؟ فی جمیع صور وجودی، اس کی وہ تمام جمع کے پائے جانے والی تمام صورتوں میں کیا ہو گیا؟ جمع کی تمام صورتوں میں کیا ہوگی؟ یہ معمول بھی ہوگی، چاہے وہ کیسا بھی جمع پائے جائیں، بھول کر ہو یا جان کر ہو یا اپنی عورت سے ہو یا دوسرے کی عورت سے ہو، منکوحہ ہو یا غیر منکوحہ ہو، کہیں پر بھی جمع پا لیا گیا تو وہ طہارت صغریٰ طہارت کبریٰ دونوں کو توڑ دینے والا ہوگا اور تیمم کو واجب کرنے والا ہوگا پانی نہ ہونے کے وقت. صحیح ہے نہیں؟ اس کا یہ معنی لیں گے تو معمول بھی ہو جائے گا سب پر. تو کہہ رہے ہیں کان النص معمولا بھی، تو نص یہ معمول بھی ہوگی اس کے جمع کی تمام صورت پائے جانے والی صورتوں میں. وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ، اور اگر ملامست کو مس بالید پر محمول کیا جائے جیسے کہ امام شافعی نے اس کو محمول کیا ہے، کان النص مخصوصا بھی فی کثیر من الصور، تو یہ اب جو ہوگی نص جو ہوگی مخصوص بھی ہو جائے گی بہت ساری صورتوں میں. کیا ہو جائے گی؟ اس کو خصوصیت کرنا پڑے گی، کچھ خاص کرنا پڑے گا کہ نہیں مس بالید اجنبیہ سے ہو، مس بالید بیوی سے نہ ہو. مس بالید اگر بیوی سے ہے یا چھوٹی بچی سے ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مس بالید اگر کس سے ہے؟ اپنے محارم سے ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں یہاں تخصیص کر دی انہوں نے، کر دی نہیں. لیکن اگر یہیں جمع کا مراد لے رہے ہیں تو چاہے وہ آپ کسی سے بھی ہو جائے، سب میں کیا ہوگا؟ طہارت کو. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اگر اسے مس بالید پر محمول کیا جائے کان النص مخصوصا بھی، تو نص کیا ہو جائے گی؟ اس کے ذریعے خاص کرنا ہوگا، اس کے ذریعے خاص کرنا ہوگا فی کثیر من الصور، بہت ساری صورتوں میں کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی. فإن مس المحارم والطفلة الصغيرة جدا غیر ناقص للوضوء، اس لیے کہ محارم کو چھونا اور چھوٹی بچی کو چھونا جو ایسی جو مستحاض بھی نہ ہو اور مراہقہ بھی نہ ہو، یہ کیا ہو؟ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ناقص وضو نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک بھی. محارم کو اگر کوئی چھو لے یا چھوٹی بچی جو مستحاض نہ ہو اس کو بھی ہاتھ سے اگر وہ چھو لے تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ناقص وضو نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، یا تم اپنی عورتوں کو چھو لو فلم تجدوا ماء اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے. اب کہیں گے نہیں، یہاں پر وہ نکل گئی، چھوٹی بچی ہے، بیوی ہے، ان محارم ہے، ان کو چھو لیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ تخصیص کرنا پڑی، لیکن جہاں یہ جمع مراد لے لیں گے تو کچھ بھی تخصیص نہیں کرنا پڑے گا. تو کہہ رہے ہیں محارم کو چھونا اور چھوٹی بچی کو چھونا بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ناقص وضو نہیں ہے. فی اصح قول شافعی، امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول میں. صحیح ہے؟ امام شافعی کے دو قولوں میں سے صحیح قول میں کیا ہے؟ ایک ان کا یہی ہے کہ چھوٹی بچی کو اور محرم کو چھوڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہو گیا؟ چلیں اس پہ مسائل کا جو احکام ہے کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.